بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره فامتد منها صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متنافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصل قربته وتعظم كربته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الصلوات حاضرین گرامی قدر ارباب عقلانی صاحبان فہم و فکر میں نے اس مجلس رضا کے لیے جو ایک مرحومہ کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سورت قرار دیا سورہ مریم 19واں سورہ ہے فرمان الہی ہے کلام الہی ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے جبریل کا لایا ہوا ہے محمد کا بتلایا ہوا ہے آل محمد کا بچایا ہوا ہے لسان قدرت لباس اجاز میں ارشاد فرما رہی ہے ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے فضاؤں میں گھٹاؤں میں خلاؤں میں ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے الا آتی الرحمن عبدا وہ میرا بندہ ہے میری عبادت کر رہا ہے میرا عابد ہے یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ میرا عابد ہے اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ اللہ کہتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ کائنات کی ہر شے میری عبادت کر رہی ہے میری تسبیح کر رہی ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے اللہ کو محفوظ رکھے اہل نظر اہل سخن کا مجموعہ ہے بھئی کمال ہو گیا کہانی نہیں قرآن ڈائجسٹ نہیں قرآن اخبار نہیں قرآن ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے ہر شے عابد ہے عابد عبادت کرنے والے اللہ کہتا ہر شے جو کچھ بھی آکاش میں اور جو کچھ بھی زمین میں دھرتی میں ہے وہ میرا عابد ہے میری عبادت کر رہا ہے یعنی سورج عابد چاند عابد ستارے عابد سیارے عابد کہکشاں عابد دریا عابد سمندر عابد میل دودھے عابد درخت عابد بہتا ہوا دریا عابد کبھے درخت سمندر عابد مٹی عابد پوری کائنات عابد اور سورہ زخرف میں کہتا ہے قل ان عدد محمد ولد فانا اول العابدین میرے محمد کہہ دے کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا میں محمد ہوتا کیوں فانا اول العابدین اس لیے کہ یہ سارے عابد ہیں ان کا پہلا میں محمد ہوں سلامت رہے خدا کو محفوظ رکھے سلامت رہے تاکہ میں مجھے بات کرنے میں آسانی ہو موڈ خراب نہ ہو آگے آ جائیں بڑے 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 سب کے لوگ ہیں کمال ہو گیا اہل علم تشریف فرما ہے پڑھے لکھے نوجوان بھائی بیٹھے کہانی نہیں کھولا ڈائجسٹ نہیں کھولا اب فیصلہ تو آپ کریں گے اللہ نے کہا بولے اللہ رحمان ولد فانا اول العابدین میرے محمد کہہ دیں کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا یعنی عیسیٰ سر آف گاڈ نہ ہوتا میں محمد ہوتا کیوں فانا اول العابدین اس لیے کہ میں پہلا عابد ہوں یہ ساری کائنات ہے
میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کے بھیجا. میں اللہ دعویٰ ہوں, میرا محمد دلیل ہے. میں اللہ دعویٰ ہوں, میرا محمد دلیل ہے. اب کالے کوٹ والوں سے پوچھ لو ہائی کورٹ کے وکیلوں سے, اور پوچھ لو سپریم کورٹ کے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہنا ہے جب تک دلیل زندہ ہے. حضور مر گئے تو زندہ ہے. حضور مر گئے اور تو زندہ ہے. بھائی مجھے نہیں پتا کہ حضور زندہ ہے مگر مجھے کیا معلوم. میں لاہور سے آیا کراچی, میں لاہور سے کراچی آیا اور اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا. میں کیسے اپنے دوست کے گھر میں پہنچا ملنے کے لیے تو میرے دوست پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی, سفید چادر ڈلی ہوئی تھی میرے دوست کے اوپر. میں نے کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا کہ چوری تیرا دوست مر گیا. میں نے کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا کہ چوری تیرا دوست مر گیا. میں نے پھر کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو, اس روٹینا ہو گیا ہے, یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو تو بے گئے تو نبی کے دشمن ہو. اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں سلام کیوں کر رہے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نماز کے آخری جملے، بھئی نماز اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، نماز ختم کرنے کے جو جملے ہیں آخری جملے، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز کو جب مسلمان نماز ختم کرتا ہے تو کہتا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن اس مسلمان کو کیا یہ یاد نہیں کہ جب میرا محمد نماز پڑھانے کے لیے نکلا تو پہلے سیدنا کے دروازے پہ آیا؟ بھئی کمال ہو گیا، آپ میں ادھر مول خراب ہے، ادھر پیچھے والا مول خراب ہے، میرا پاک محمد جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدنا کے دروازے پہ آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل بیت، اہل بیتوں پہ سلام ہو، پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھاتا۔ کمال ہو گیا، پہلے نبی نے سلام کیا پھر نماز پڑھی، پہلے سلام کیا پھر نماز پڑھی، پہلے سلام کیا پھر نماز پڑھی۔ تو اپنی اوقات کو دیکھو، تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ ہو۔ پہلے سلام، پہلے سیدہ کو سلام پھر نماز، صبح کی نماز کے لیے نکلتے پہلے دروازے پہ آ کے سلام کرتے پھر نماز پڑھتے۔ کمال ہو گیا، مالک اتنا محمد کرتا چاہے پہلے نماز پڑھے پھر سلام کرے، پہلے سلام کرتا ہے اہل بیت کو پہ سلام ہو اور پھر جا کے نماز پڑھا تھا۔ کہاں جوہری تو محمد سے کیوں پوچھتا ہے؟ پڑھ لے میرے قرآن کی آیت سورہ نور 24واں سورہ، پہلے سلام کیا پھر نماز پڑھا۔ مالک ایسا کیوں کیا؟ تیرے محمد نے پہلے سلام کیا اہل بیت کو پہ سلام پھر جا کے نماز پڑھا۔ کیا پڑھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتصلوا علیہا۔ اے مومنو، جب کسی گھر میں جانا تو پہلے گھر والوں کو سلام کرنا پھر گھر میں داخل ہونا۔ پہلے گھر والوں کو سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہونا۔ نبی کو نماز پڑھنی ہے بیت کی طرف، پہلے اہل بیت کو سلام کیا پھر بیت میں نماز پڑھی۔ بڑے کام کے جملے، بیت گھر، ہاؤس، ہوم، خانے، منزل، گھر، عربی میں بیت، بیت گھر، اور البیت اللہ کا گھر۔ بیت گھر، البیت اللہ کا گھر۔ آیت پڑھو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ عبادت کرو اس بیت کے نہیں، البیت کے رب کی۔ بیت گھر، البیت اللہ کا گھر۔ بھئی کمال ہو گیا، جب بیت پہ الف لام لگ جائے تو مطلب ہے اللہ کا گھر۔ اب میں آگے پڑھ دوں، ایک آیت اور پڑھ دوں، سورہ بقرہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل البیت کی دیواریں بلند کر رہے تھے، بیت کی نہیں البیت کی۔ البیت اللہ کا گھر، بیت بندوں کے گھر، البیت اللہ کا گھر۔ اب کیا آیت یاد نہیں آئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ بیت نہیں، اہل بیت، بیت نہیں، بیت نہیں، بیت نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت نہیں، اہل البیت، اہل بیت۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ
انما للتحقیق ما للنافیہ دونوں سے مل کے بنا ہے تو میں ہی سمجھوں گا میں ہی بولتا رہوں گا. لیکن اگر آسان کروں انما کہتے کیسے تو مجھے 4-5 آیتیں پڑھتے دوں اگر ناراض نہ ہو. 4-5 آیتیں جو اگر بھائیوں کے لیے پڑھا ہوں 4-5 آیتیں بس تاکہ انما سمجھ میں آ جائے آسان کر کے. انما اللہ سورہ نساء انما اللہ الہ واحد جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. آپ بھی ایک میں بھی ایک اور اللہ بھی ایک اور نہیں. انما اللہ الہ واحد انما لگا ہوا ہے جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. اس لیے تم ایسا ایک ہو جس کا آدھا ہو جاتا ہے اور اللہ ایسا ایک ہے جس کا آدھا نہیں ہوتا. تو انما نے بتایا کہ جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. میں پھر آیت پڑھتا ہوں انما سورہ مائدہ 5واں سورہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. یا تو کتا بھی نجس خنزیر بھی نجس لیکن اللہ کہتا ہے انما الخمر جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. میں کسی آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ انما المشرکون نجس جیسا نجس کوئی شے ویسا نجس کوئی نہیں. تو انما کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں انما انا بشر مثلکم یوحی الی جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ جس آیت میں انما لگ جائے مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. آیت چیختی ہوئی آئی انما ولیکم اللہ جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. انما کا مطلب کیا جیسا یہ ایسا کوئی نہیں. انما یہ بچے بیٹھے میرے سامنے نوجوان ایک لفظ یاد رکھنا انما ایسی طلا ہے انما ایسا لوگ ہے. انما عربی کا لفظ ہے نا. آخر اگر کسی کو سمجھانا ہو کسی آدمی کو سمجھانا ہو کہ انما ہے کیا تو عربی گرامر سے کیا سمجھانا آسان کرنے ایک لفظ سمجھانا کہ انما ایسا لوگ ہے کہ اگر دروازے پہ لگا دو اپنوں کو جانے نہ دے غیروں کو آنے نہ دے. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. پانی پاک ہے نجس ہے پاک ہے نجس پانی پاک ہے نجس پاک ہے نا. اللہ ہے وہ ذات ہے بل مطہر غیر خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے. پانی وان فضل من السماء ماء طهورا اللہ کہتا ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. پانی خود بھی پاک دوسرے کو بھی پاک بنا دے. میری تسبیح پہ لگا خون ہے نجس تسبیح ہو گئی نجس. میں دریا کے کنارے گیا دریا نہیں یہ جو کیا ہے سی یو پہ سمندر
سمندر ہے. اگرچہ فارسی میں سمندر کو دریا ہی کہتے ہیں. دریا سمندر فارسی میں کہتے ہیں, سمندر اردو میں کہتے ہیں. سمندر کے پاس گیا, کلفٹن گیا اور جا کے بیٹھ گیا. میری تصویر نوٹس ہے, میں کنارے پہ بیٹھ کے سمندر میں کہنے لگا پانی 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 پانی. پاک ہو جائے گی. برسوں میں سمندر کے پہلو میں بیٹھا رہوں, پہلو میں بیٹھنا کبھی پاک نہیں بنا. پاکوں کے سب کی آپ کی ہوائی شریعہ پوری ہو جائے. ایسا تو ہو جائے نا, بڑے کام میں تم نے تو پانی 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 کہنے سے پاک نہیں ہوتا. پانی پانی کہنے سے پاک نہیں ہوتا جب تک پانی سے متصل نہ ہو. جب تک پانی سے متصل نہ ہو. اچھا آپ کو پتا ہے کہ کتا بھی نجس ہے, گھومتے رہتے ہیں گلیوں میں, آپ بھی دیکھتے ہیں روزمرہ کی بات ہے. اب تو بہت بڑھ گئے ہیں, پہلے کم تھے. کتوں کی بات کر رہا ہوں. میں تو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو آپ سمجھ رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں تو ایک شریف مسئلہ بتا رہا تھا کہ یہ کتا جو ہے, یہ کتا جس کو یہ بچے بیٹھے ہیں ان کے بزرگ کو جانتے ہیں اور سائیں اکیل کا مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ مثال میں نے خیرپور میں دی تھی. بچوں کے لیے تو کراچی کے بچے ہیں, یہ بڑے اسمارٹ ہیں, وہ لیول اے لیول وغیرہ میں پڑھتے ہیں. کوئی بچے معمولی بھی نہیں ہیں, بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں, وہ لیول اے لیول میں پڑھنے والے سوال کرتے ہیں ہر بات میں. تو ان کو یاد رہے کہ کتا صرف نجس نہیں ہے, کتا ہے نجس العین. مطلب کیا ہے کہ میں کتے کو آپ کے سامنے لے کے گیا سی ڈی یو میں اور میں نے کتے کو اٹھایا 3 مرتبہ سمندر میں گوتا دیا تو پاک ہو جائے گا؟ کبھی پاک نہیں ہوگا. کبھی پاک نجس العین ہے, کبھی پاک نہیں ہوگا. تو کیا سمندر میں پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کہا نہیں بھائی نہیں, سمندر تو بہت بڑا ہے, اس میں پاک کرنے کی طاقت ہے. کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. پنجتن کو نجاست سے دور رکھوں گا, یہ نہیں کہتا. کہتا نجاست کو ان سے دور رکھوں گا. اور نجس کیا ہے, اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو نجس ہوگا وہ ان سے دور ہوگا, اور جو دور ہوگا وہ نجس ہوگا. جسے یہ خود دور کریں گے وہ کتنا بڑا نجس ہوگا. بچوں سے بات کروں, نوجوان بھائیوں سے, آپ کی اجازت ہے, پرمیشن ہے. اچھا بھائی کمال ہو گیا, یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. اچھا طہارت کی جو ڈیفینیشن ہے, پانی کی 3 قسمیں. حضرت مولانا تشریف فرمائے, مولانا حسن صاحب, اگر یقین نہ آئے تو ان سے گواہی دے دینا کہ میں پاک کہنے جا رہا ہوں. خون خراب تو نہیں ہوا کسی کا. میں شرعی مسئلہ ہے بتا رہا ہوں, شرعی مسئلہ ہے بتا رہا ہوں. میں نہیں بتاؤں گا, کون بتائے گا, یہ میری ذمہ داری ہے. آب قلیل, تھوڑا سا پانی, تھوڑا سا پانی, گلاس کا پانی, ذرا سی نجاست گئی, نجس ہو گیا. آب قلیل کہ تھوڑی سی نجاست گئی, نجس ہو گیا. گلاس کا پانی, جگ میں پانی, خون ایک قطرہ ڈراپ کیا, پورا پانی نجس ہو گیا. آب کثیر اس سے بڑا, 3.5 بالش گہرا, لمبا چوڑا ایک ٹینک ہے, اس میں پانی پڑا ہے, اس کو کہتے ہیں آب کثیر. اس
اس میں اگر نجاست گر جائے، ڈراپ گر جائے، خون کا قطرہ گر جائے، تو جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلتا وہ پاک ہے. رنگ بدل جائے پانی نجس، بو بدل جائے پانی نجس، ذائقہ بدل جائے پانی نجس. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پانی کو پاک نہیں رہنے دیتی. پڑے گا تو مالک ہمیں پتا کیسے چلے کہ کون آبے قلیل، کون آبے کثیر اور کون دریا. کام کے دوری آبے قلیل ہے عوام، ذرا سا شک آیا نجس ہو گئے. مالک آبے کثیر کون؟ کہ آبے کثیر ہے علماء. جب تک عقیدہ ٹھیک ہے ان کے پیچھے چلتے رہنا، عقیدہ خراب ہو جائے تو ہٹ جانا. اور مالک دریا کون ہے؟ کیا دریا کے لیے بڑھ قرآن مانا جل پہلے نہیں جانتا قیام. یا علی و فاطمہ کی شادی نہیں ہے، دو دریاؤں کا ملاپ ہے. ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بلندی کے درجات کی کہ مل کے بلند تھی صلوات پڑھے. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہوئی بات نہیں. موڈ اگر خراب نہ ہو تو ایک بات بتا دوں. میں شروع ہوگا بھائی کمال ہو گیا. پنجتن ہے پاک، پنجتن پاک. دنیا کی ساری نجاست دریا میں ڈال دو، دریا کی طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے؟ سب سے زیادہ آب زمزم دنیا کا پاک ترین پانی. 3-4 مہینے پہلے حج ہوا، حاجی پڑھتے ایئرپورٹ پہ گئے تو ہاتھ پہ بوتلیں تھی. میں بھی حج کر کے آیا تھا، میرے ہاتھ میں ایک بوتل تھی. اب تو ایک ہی ملتی ہے، پہلے بہت ساری ملتی تھی. تو اس کے بوتلوں میں ہوتا کیا ہے؟ آبے زمزم. حاجی سر پہ ڈالتے ہیں، پیتے ہیں، شفا ہے، دنیا کا پاک ترین پانی ہے. میں نے پوچھا بوتل میں کیا ہے؟ کہ بھائی آبے زمزم دنیا کا پاک ترین پانی. میں نے گلاس میں خون کا قطرہ ڈالا اور میں نے کہا تھوڑا سا آبے زمزم اس میں ڈالوں گا، پیوں گا شفا کے لیے. کل دیوانے ہو گئے ہو. آبے زمزم ہے پاک، نجس گلاس میں نہیں جاتا. نور خراب نہ کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑے 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 کام کی بات ہے. پیچھے تک ایک بھائی کو، ایک محمد رسول اللہ کہنے والے کو، ایک علی ولی اللہ کہنے والے کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. میں نے پوچھا بھائی کیوں تم ناراض کیوں ہو گئے؟ کہا بھائی آب زمزم ہے پاک، نجس گلاس میں نہیں جائے گا. اچھا قرآن تو سارے پڑھتے ہیں نا. میں نے قرآن کو نجس گلاس میں رکھنے کی کوشش کی. سامنے والے نے ڈانٹا کہ دیوانے ہو گئے ہو، خبر گزار قرآن ہے پاک، نجس گلاس میں نہیں جائے
كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں پڑھتا. میں ہوتے سے محدود ہوں، طالب ہوں، اس لیے یوٹیوب والی بات نہیں کر رہا. آیت سنا رہا ہوں سورہ معارج. آیت میں خدا کو محفوظ رکھے. آیت معو كل امرئ ان يدخل جنة نعيم. اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ میری پاک جنت میں جانے کا لالچ رکھتا ہے؟ میری پاک جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کیا یہ کسی کو کہہ رہا ہے اللہ بھائی کیا یہ اللہ ہے نا اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے جسے چاہے بولے. کیا یہ میری پاک جنت میں جانے کا لالچ رکھتا ہے؟ کلا انا خلقناہم بما یعلمون. ہرگز میری جنت میں نہیں جا سکتا. بھائی میری پاک جنت ہے، لاہور کا مسافر خانہ نہیں ہے. میری پاک جنت ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے کہ گولیاں بسترنے کے اندر گھس جاؤ. اللہ انا خلقناہم بما یعلمون. یہ نجس قطرے سے بننے والا ہرگز میری جنت میں نہیں جا سکتا. نجاست سے بننے والا میری پاک جنت میں نہیں جا سکتا. مالک یہ پرابلم کیا ہو گئی؟ تو نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھی، تو نے کہا روزہ رکھو ہم نے رکھا، تو نے کہا حج کرو ہم نے کیا، تو نے کہا خوف سے نکالو ہم نے نکالا. پھر کہتا ہے کہ اب بھی جنت نہیں ملے گی اس لیے کہ تم نجاست سے بنے ہو. تو ہم نے تجھے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں نجاست سے بنانا؟ کہا ہم نے توری خاموش. میں نے کوئی بھی ایسی نجس چیز نہیں بنائی جس کا پاک کرنے والا پہلے نہ بنایا ہو. دنیا کے پاس ایک بھی نہیں ہے ہمارا پاک کرنے والے. پانی سے پاک کر لو. دیوار پر نجاست آ جائے سورج کی شعاعیں پڑیں گی اسے پاک کر دے گی. جوتے کا تلا نجس ہو جائے مٹی پہ چلو پاک ہو جائے گا. لوہا اگر نجس ہو جائے آگ میں ڈالو پاک ہو جائے گا. تو کسی کو پانی پاک کرے، کسی کو مٹی پاک کرے، کسی کو آگ پاک کرے، اسلام ظاہر کو پاک کرے، ایمان باطن کو پاک کرے، خمس و زکات مال و دولت کو پاک کرے، اور میرے علی کی محبت شجروں کو پاک کرے. فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. جنتی ہے نہیں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ جنتی ہے نہیں. فاطمہ سیدۃ اہل جنہ، جنت والوں کی سردار ہے. تو نبی نے فیصلہ کر دیا کہ فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار. اب کوئی بھی عورت کتنی ہی بھی آئی بھی کیوں نہ ہو فاطمہ کی غلامی کر کے جنت میں جائے گی، جھگڑا کر کے نہیں جائے گی. اللہ کے رسول قیامت میں آپ کے علاوہ بخشوائے گا کون؟ آپ کے ساتھ کون اور بخشوائے گا؟ فرمانے لگے علی بخشوائیں گے میرے بعد اور سیدہ بخشوائے گی. اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں سیدہ کی شان میں آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے مہدی تک جتنے بھی ہدایت کرنے کے لیے آئے وہ سب ہدایت کرنے کے لیے آئے زندگی سے زندگی تک.
ہدایت زندگی سے زندگی تک ہے. بھائی میری طرف دیکھیں، میری طرف متوجہ رہیں، میری طرف. ہدایت زندگی سے زندگی تک ہے. نہ زندگی سے پہلے ہدایت ہے اور نہ زندگی کے بعد ہدایت ہے. قبر پہ ہدایت نہیں ہوتی اور آنے سے پہلے ہدایت نہیں ہوتی. سارے ہدایت کرنے والے نبی امام وہ زندگی سے زندگی تک ہدایت کرتے. یہ جملہ یاد رکھنا. اور اب میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ شہزادی کے پاس گھر میں رسول کے کچھ یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے اے مسلمانوں کے رسول، ہمارے گھر شادی ہے، یہودی ہے، ہمارے گھر شادی ہے. ان تبعث فاطمہ الی باہرہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمارے گھر میں بھیجو، وہ شریک ہو. وَظَنُّوا اور ارادہ یہ ہے، منصوبہ یہ ہے کہ فاطمہ کے پاس نیا کپڑا تو ہے نہیں، جب شادی میں پرانا کپڑا پہن کے آئے گی تو شہزادی کا ہم مذاق اڑائیں گے، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کا مذاق اڑائیں گے. پرانا کپڑا پہن کے آئے گی تو ہم مذاق اڑائیں گے. رسول نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. رسول نے علی سے کہا، علی نے سیدہ سے کہا، سیدہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہوں گی، میں شادی میں چاہوں گی. اور شہزادی غمگین ہوئی کہ نیا لباس تو ہے نہیں شادی میں جانے کے لیے. ادھر شادی کے لیے غمگین ہوئی، ادھر جہاں جبرائیل بثیاب من الجنہ، جبریل جنت سے لباس لے کے اترا. اب سننا میرے دوستو، شہزادی نے لباس پہنا، جنت سے اترا، شادی میں آئی. جیسی شہزادی دروازے میں پہنچی، بیوی دروازے میں پہنچی، تقبل الارض، وہ ساری عورتیں بیوی کو دیکھ کے زمین پہ گر گئی، ہنس کھا کے زمین پہ گر گئی اور زمین کو چھونے لگی. جیسے ہی بیوی دلہن کے پاس آئی، دلہن بے ہوش ہوئی اور گر گئی زمین میں، ختم ہو گئی. دلہن کی ماں گھبرائی، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے فاطمہ تیرے آنے کو یہ یہودی، ہم سارے یہودی شمول بس سمجھیں گے، بس شمولی سمجھیں گے، تو اس کو زندہ کر دے. ایک مرتبہ بیوی نے مصلی میں چھایا، دو رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، ادھر دعا ختم ہوئی اور وہ یہودی عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی زندہ ہوئی. بھائی کمال ہو گیا، مری تھی یہودی مری، زندہ ہوئی مسلمان. یہ ہدایت کہاں پہ ہو گئی؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہدایت ہوئی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں انبیاء جا کے ہدایت نہ کرے وہاں فاطمہ جا کے ہدایت کرے. وہاں سیدہ جا کے ہدایت کرے. بیوی نے نماز پڑھی اور پھر زندہ کیا. نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھی، پھر زندہ کیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، میں نے کہا بیوی جیسے علی ویسے آپ، جیسے علی ویسے آپ. علی نے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھایا، آپ بھی ٹھوکر مار کے اٹھا دیں. جیسے علی ہے ویسے آپ ہیں. کہا تم نے ماحول نہیں دیکھا، علی نے مسلمانوں میں مردہ اٹھایا ہے. یہ ہے یہودی کافر، انہوں نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر میں بھی ٹھوکر مار کے زندہ کروں گی تو جو نصیری علی کو کہتا ہے وہ یہودی مجھے کہے گا. میں نماز پڑھ کے زندہ کروں گی. یعنی بیوی نے بتلا دیا کہ تم اپنی نماز پڑھتے ہو بندگی بچانے کے لیے، فاطمہ نماز پڑھتی ہے توحید بچانے کے لیے. عزت ہے تو فاطمہ کے گھر میں. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا فضائلها مصائبها، یہ بیوی وہ ہے جس کے فضائل ہی مصائب ہیں. کیسے بیان کروں؟ ساڑھے 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. وہ دربار جس میں رسول اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا. اس دربار میں بھی 3.5 گھنٹے کھڑی رہی. اور جب گھر پلٹ کے آئی تو 5 سال کا سن ہے، نام ہے زینب کبریٰ.
بچی داخل ہوئی ماں کے حجرے میں، دیکھا مصلے پہ کوئی عورت بیٹھی ہے۔ زینب قریب آئی، جملہ سنو، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ایتھا الضعیفۃ الباکیہ قومی عن مسند امی، اے بوڑھی عورت میری ماں کے مصلے سے اٹھ اور اپنے گھر میں جا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے سر اٹھایا، کہا زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ چلتا ہے کہ جب شریف زانیہ دربار میں جاتی ہے، تو مر جاتی ہے۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں نجف اشرف میں، آیت اللہ سید محسن حکیم تبادلہ، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر ممبر سے بیوی کا مسائل پڑھ رہا تھا۔ خود آیت اللہ حکیم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور چیخیں مار مار کے مجمع ہو رہا تھا، اور جو ذاکر تھا اس کا نام تھا شیخ صالح، وہ ممبر سے مسائل پڑھ رہا تھا۔ جملہ سنو کہ اس نے ممبر سے ہزاروں عالموں کی موجودگی میں جملہ کہا، سادات تمہیں پتا ہے تمہاری جدہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ سیدوں تمہیں پتا ہے، سید صاحب تمہیں پتا ہے تمہاری جدہ ماجدہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ سب نے کہا کہتے ہوئے دروازے سے۔ اس ذاکر نے نجف اشرف میں ہزاروں عالموں کے سامنے ایک جملہ کہا، سادات تمہیں معاف کرنا، میری تحقیق میں سیدہ کی شہادت جلتے ہوئے دروازے سے نہیں ہوئی۔ ارے جب جلتا ہوا دروازہ بیوی پہ گرا ہے تو اس نے ایک بیخ تھی، لوہے کی بیخ، بیوی کے شکل میں فیمس ہوئی، بیوی زمین میں گئی۔ جملے نہیں ہے میرے پاس جملے نہیں ہے کہ اس بیوی کی شہادت بیان کر سکوں، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو علماء نے کہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ علی کہتے ہیں سلمان سے، جملہ سنو، سلمان سے نقل کیا ہے، سلمان کہتا ہے مجھ سے میرے مولا نے کہا کہ سلمان جب میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے اور ابھی گلی کے کونے تک میں پہنچا تھا، اتنے میں شور کی آواز آئی، میں دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا، اب جو میں نے فاطمہ کو دیکھا تو پسلیاں ٹوٹ چکے تھے۔ اسے زیادہ نہیں پڑھوں گا، جملہ سن، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بیوی کا ایک ہاتھ زخمی تھا، ایک ہاتھ کو بلند کیا بیوی نے بددعا کے لیے، ایک ہاتھ کو بلند کیا بددعا کے لیے۔ علی کا بیوی بددعا نہ کرنا، اتنے مؤذن نے آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا بیوی اگر تم نے بددعا کر دی تو میرے بابا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی نے اس گرتے ہوئے ہاتھ سے جملہ کہا کہ بابا آپ کا نام باقی رہے، ہم رہے نہ رہے۔ آخری جملہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کو وصیت دی تھی کہ غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا، میرا جنازہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا، اور سنو علی رات کی تاریکی میں مجھے دفنانا، میرے دشمنوں کو شرکت کی اجازت نہ دینا، اور سنو علی میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا۔ علی نے وعدہ قبول کیا، بس ایک جملہ کہا بنت رسول میں سلام کے لیے تمہاری قبر پہ آؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جواب سلام اپنے کانوں سے سنو۔ بیوی نے وعدہ کیا، علی نے غسل اپنے ہاتھوں سے کیا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنایا، جنازہ تیار کیا، علی روتے جاتے ہیں اور جنازہ تیار کرتے جاتے ہیں، علی
ڈھونڈے بیوی نے ایک ہاتھ سے زینب کو بنایا دوسرے ہاتھ سے حسین کو بنایا بچے لوٹنے ہوئے گئے ماں کے سینے سے بڑھ گئے جبریل نے آواز دی یعنی بچوں کو ہٹاؤ ورنہ کائنات میں زلزلہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم